بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، والدین اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کی نافرمانی سے بچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں پاتا اور میں نماز عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا تو کسی ایک کی آواز سن لیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے آ کر عرض کی، اے امیر المومنین، میری دو ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ اکثر اوقات بیمار بھی رہتے ہیں، اور میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہی میرے بیٹے کو رشتہ دینے کے لیے کوئی تیار ہے۔ میں ایسے کون سے کام کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی زندگی میں نفع اور مال و دولت میں برکت آ جائے، وہ میری نافرمانی بھی نہ کریں اور میری اولاد کا رشتہ بھی ہو جائے اور وہ صحت مند بھی ہو جائیں اور میری نافرمانی بھی چھوڑ دیں، کیونکہ میرا بیٹا اور بیٹی دونوں نافرمان ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں۔ میں جو کچھ بھی ان سے کہتی ہوں میرا کہا نہیں مانتے۔ میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے اور میری بیٹی بھی میرا کہنا نہیں مانتی، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا بیٹا اور میری بیٹی دونوں راہ راست پر آ جائیں اور دین اسلام سے محبت کرنے لگیں اور میری نافرمانی بھی نہ کریں اور ان کے رشتے بھی ہو جائیں اور دونوں تندرست رہنے لگیں۔ اس بوڑھی عورت کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کے ایسے 5 عمل ہیں جن کی سزا ان کی اولاد کو ملتی ہے۔ وہ 5 عمل ایسے ہیں کہ جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ یہ 5 عمل کرتے ہوں تو ان عملوں کی سزا ان کی اولادوں کو بھی ملتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اولادیں بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں اور دیگر مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جس کے ماں باپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں لیکن اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک نہ کرتے ہوں تو ان کے گھروں میں بے برکتی نازل ہو جاتی ہے اور شیطان کے چیلے اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں، اور شیطان کے چیلے اس ماں باپ کو اولاد کو بھٹکاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادیں بیمار رہنے لگتی ہیں اور گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولادیں نافرمان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دین اسلام سے بھی بھٹک جاتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مقدس کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہر 10 نیکیوں میں انسان کا مرتبہ اور رتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور ہر اس نیکی کے بدلے میں اس کے گھر میں برکتیں، رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کی اولادوں پر اثر پڑتا ہے اور ان کی اولادوں سے بیماریاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ باحیا اور دین اسلام پر قائم رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولادوں کی قسمت اپنے ایک فرشتے کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ ان شیطانوں کے کھیلوں کو بھگا دیتا ہے اور ان کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے برستی رہتی ہیں۔ جس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جائیں، وہاں نہ تو شیطان کے چیلے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے بے برکتی، پریشانی، بیماری اور دیگر مصیبتیں آتی ہیں۔ اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ہمارے گھروں میں پڑے پڑے ان پر مٹی جم گئی ہے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت بہت کم کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہے۔ جو ماں باپ قرآن کریم پڑھ کر بھی نہیں پڑھتے تو ان کی اولاد بے حیا، بے شرم اور تنگ دست ہو جاتی ہے، لہٰذا ہر ماں باپ کو چاہیے کہ روزانہ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی اولادیں نیک اور دین اسلام کے راستے پر چل پڑیں۔ نمبر 2، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہوں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوں، جہاں گالیاں دی جائے صرف شیطان ہی اس گھر میں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے خلاف بھٹکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں
کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نہ آئیں اس گھر میں تو بے برکتی ہی آئے گی، اس گھر میں مصیبتیں، بیماریاں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رہنے والوں سے نفرت کرے گا اور وہ گھر جہنم ہی کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے صرف یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آیا کرتے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا دین اسلام میں حرام ہے، کیونکہ ماں باپ کو دیکھ کر ہی اولاد جوان ہوتی ہے۔ جیسا طرز عمل ماں باپ کا ہوگا تو ویسا ہی عمل اولاد کا بھی ہوگا۔ اولاد نے تو یہی دیکھا کہ میرے ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اب اس اولاد سے ماں باپ کو کیا امید ہوگی کہ میری اولاد فرما بردار ہوگی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں جو طریقہ بولنے کا بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کریں، تاکہ ان کی اولادیں وہ سن کر ان پر اثر کریں۔ اس طریقے سے آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی، اور دیگر مصیبتوں سے آپ کی اولادیں بچی رہیں گی۔ اپنے گھروں میں حدیث کی باتیں کیا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کریں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں بتایا کریں، تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور فرما بردار ہوں۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام کے طرز پر ہی بولا کریں، تاکہ ان کی اولادیں بے حیائی، پریشانیوں، نافرمانی اور طرح طرح کی مصیبتوں سے بچ سکیں۔ نمبر 3، ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر خطاؤں یا بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت پردے میں رہے گی اس پر جنت واجب ہے، اور جو عورت بے پردہ رہے گی اس پر جہنم۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والے انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان نیچے بیٹھ کر ان کے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہوگی وہاں ماں باپ کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اولادوں کو پریشانیاں اور مصیبتیں اپنا مقدر بنا لیتی ہیں۔ یہ سب ان کے ماں باپ کی بے پردگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بے پردگی ہوگی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت کبھی نہیں آئے گی، اور ان ماں باپ کی اولادیں ہر فتنے اور شر سے محفوظ نہیں رہ سکیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بلاؤں اور خطاؤں کو ٹالتے ہیں۔ وہ تو اس گھر سے ہی چلے جاتے ہیں ان کی بے پردگی کی وجہ سے، اور وہ اولادیں اپنے ماں باپ کو ادب و احترام نہیں کرتی، بلکہ اس گھر کی اولادیں کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا رہتی ہیں۔ جہاں بے پردگی ہوگی ان ماں باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے پردے کا خاص انتظام کریں، اپنی اولادوں کو بھی پردے کی تلقین کرتے رہیں، تاکہ ان کی بیٹیاں بی بی فاطمہ الزہرا کی پیروی کر سکیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد اپنے گھر لے کر جا رہے تھے۔ آگے راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے مبارک پر پردہ ڈال لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ صحابی تو اندھا ہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، بابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ صحابی اندھا ہے مگر میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان مبارک ہے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے مبارک کی۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے پردے کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہو جائے اور آخرت میں آپ پر جنت واجب ہو جائے۔ نمبر 4، جو ماں باپ کی اولادوں کے بارے میں اچھا نہ سوچیں، یعنی کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں اچھا نہ سوچنا، اچھا نہ دیکھنا، تو ان کی اولادوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی وہی فرمان جاری کرتے ہیں جو لوگ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اولادوں کے لیے بھی برا کرتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بے پناہ قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی محبت سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کی اولاد کو دھوکہ یا پریشانی میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ آپ کی اولادوں پر مسلط کر دیتے ہیں، اور آپ کسی کی اولاد کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولادوں کے بارے میں بھی اچھا سوچے گا۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں سوچو گے یا کسی کے بیٹے کے بارے میں سوچو گے، ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولادوں کا بھی دوسروں کی نظر میں یہی نظریہ قائم کریں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی کسی عورت کو جھک جھک کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، تم اپنے گھر کی نگہبانی چھوڑ گئے ہو کیا؟ اس صحابی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اپنے گھر پر آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کہ آپ کے گھر دیوار ہے یا نہیں۔ جب وہ صحابی گھر پہنچا تو اس کی ایک دیوار گر چکی تھی، تو وہ صحابی فوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی باپردہ عورت کو جھک جھک کر دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے۔ اس لیے ہر کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو اور ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو۔ نمبر 5، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال اور حرام کا فرق نہ کرتے ہوں۔ حرام وہ نہیں جو حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی اور حرام چیز کھائی جائے، وہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، یعنی کسی کو دھوکہ دے کر یا کسی کا حق مار کر اس کا حق کھا لیا جائے تو یہ حلال ہو کر بھی حرام ہو جاتا ہے، یا پھر کسی مسکین یا کسی غریب کا حق مار کر وہی رزق اپنے بچوں کو کھلایا جائے تو وہ بچے نالائق، بے حیا، بے شرم، بے ادب اور نافرمان ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ میں نے فلاں چیز اتنے میں لی اور جھوٹ بول کر اتنے میں بیچ دی۔ وہ قسم اٹھا لیتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں رہتی۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ جس رزق میں برکت شامل نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو، وہ رزق حرام ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے اس عمل سے بھی ان کی اولادیں نافرمان، بے حیا، بے شرم اور بے ادب ہو جاتی ہیں اور ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں، کیونکہ حلال رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔